میسج آپ کیا دینا چاہیں گے پبلک کو، خاص طور پہ نوجوان نسل کو اور ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، دین کے قریب نہیں آ رہے، صرف اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ یار ہم کدھر جائیں؟ یہ ہوتا ہے، میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں، وہ کہتے ہیں، میں اگر دین کی بات کروں کہتے ہیں بھائی کدھر جائیں آپ بتائیں، دیوبندی بنے، بریلوی بنے، شیعہ بنے، اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تو کیا میسج دیں گے آپ لوگوں کو؟ میں اپنے مسلمان نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ دنیا کو سمجھیں، دنیا کو جانیں. جس وقت تک آپ دنیا کو نہیں سمجھیں گے، دنیا کو نہیں جانیں گے، تو آپ قومی سطح پر، تہذیبی سطح پر اپنی پوزیشن بھی نہیں سمجھ سکتے. جب آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو وہ لوگ جو آپ کو خواب دکھاتے ہیں، وہ خواب سراب کی مانند ہیں جو آپ کے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ یہ مانیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں 1000 سال تک غلبہ رہا، سیاسی غلبہ تھا، ہمارا سکہ ہر جگہ پہ جمتا تھا. اس کے بعد ہم تہذیبی طور پہ مغلوب ہو گئے ہیں. مغلوب قومیں اپنی تعمیر کا کام کیسے کرتی ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو علم اور اخلاق میں بلند کرتی ہیں. ان کی توجہات کا مرکز ان کا داخل ہوتا ہے، نہ کہ عالمی قوتوں کے ساتھ مخاصمت. اس سے ایک رویہ بنتا ہے. یہ مخاصمت کا رویہ ہے جو 150 سال کے انگریز کے تسلط کے بعد ہمارے یہاں قائم ہوا. اس کے مظاہر ہیں جو آپ کو آج قوم میں بد اخلاقی اور قانون شکنی کی صورت میں نظر آتے ہیں. اس کے مظاہر ہیں کہ آپ چڑھ دوڑنے کی نفسیات میں ہوتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں، اختلافات کو گوارا نہیں کرتے. یہ سب اس نفسیات کے عملی مظاہر ہیں. تو اگر مسلمانوں نے دنیا کے اسٹیج پر قائم و دائم رہنا ہے تو حقیقی پوزیشن کو جانیں. جب آپ جان لیتے ہیں نا تو پھر آپ کا لاہ عمل تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو لوگ خواب دکھا رہے ہوتے ہیں، بالخصوص ہماری مذہبی قیادت جو خواب دکھاتی ہے کہ آپ بس چڑھ دوڑیں، اس کے بعد اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی. تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے تہذیبی انقطاع کے بعد جتنے خواب ہمیں دکھائے گئے، اس کا آغاز آپ شاملی کے جہاد سے کریں، سید احمد شہید کی تحریک سے کریں، بالاکوٹ کے شہداء سے کریں، مہدی سوڈانی سے کریں، وہاں امام شامل کی تحریک سے کریں. جس جگہ پر آپ جائیں آپ کو ہر جگہ پہ شکست نظر آئے گی، اس لیے کہ فطرت کے قوانین کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ہماری پوزیشن کیا ہے، لیکن خواب دکھانے والے خواب بیچتے ہیں. اور جس قوم کو دنیا کا شعور نہ ہو وہ خواب کی خریداری میں اولین بن جاتی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز، آپ کا جو دین ہے، یہ دین انسانوں کی فکری تعبیرات کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس دین کے ساتھ ایک معجزہ کیا اور ختم نبوت کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کا پیغام قیامت تک قائم و دائم رہے گا، وہ اب خدا کی کتاب ہے. تو لوگ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ اتنے مذاہب کے فرقے بن چکے ہیں اور اتنے اختلافات ہیں تو یہ تو ہم تو تنگ ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کبھی آپ نے زندگی میں 1.5-2 مہینے نکال کے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا؟ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. دنیا میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، ہزاروں لوگوں سے میں ملا ہوں. 99% لوگ جن سے میں نے سوال کیا سب کا جواب نفی میں تھا. اس لیے کہ ہم دین سیکھنے کس سے جاتے ہیں؟ اپنے مسجد کے امام کے فتووں سے. جبکہ اللہ نے دین کس چیز سے سکھایا ہے؟ خدا کی کتاب سے، خدا کے پیغمبر کی سنت سے. تو اس میں کسی کا ترجمہ اٹھا لیں، وہ فرقے کو آپ چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں گمراہ لوگوں کا ترجمہ اٹھا لیں آپ، تب بھی قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو آپ کو دین کے معاملے میں وہاں پر لا کر کھڑا کر دے گی کہ جہاں پر آپ کو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. تو وہ کتاب میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، حکم ہے. قرآن مجید کہتا ہے یہ بھیجی میں نے اس لیے کہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے. تو اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے ہم اس کے پاس تو جاتے نہیں ہیں، ایک عالم کی بات اٹھا کے دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں. تو دین کا شعوری مطالعہ کریں. ہماری اس موومنٹ، اس تحریک، اس علمی فکری ادارے میں یہ کوشش ہے کہ ہم اس امت کو دین کا شعوری مطالعہ کرائیں. غامدی صاحب کا مقلد محض نہ بنائیں، شعوری مطالعہ کرائیں. اور اس کے ہم نے نصابات بنائے ہیں 3-4 سطحوں پہ. آپ ابتدائی طور پہ دین کو جاننا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ حدیث کا ذخیرہ ہے، اس کو پڑھیں. آپ عملی طور پہ پریکٹیکل مسلمان اچھے بن کے آپ اندر اتر کے تعبیرات کے اختلاف کو جاننا چاہتے ہیں. یہ 4 بڑی تعبیرات ہیں. ان 4 بڑی تعبیرات میں یہ اصل سر رشتے کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں اختلاف ہے. ان کی یہ نمائندہ کتابیں آئیں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ہماری فکر کو بھی تقابل میں رکھ کے دیکھیں. تو یہ کام آپ کریں گے تو کبھی وہ چیز پیدا نہیں ہوگی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ سارا کام جو دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں، بچہ ہو روبوٹک سکھائیں گے، ڈرائنگ سکھائیں گے، میوزک سکھائیں گے 10,000، لیکن دین کے لیے کیا کریں گے؟ دین کے لیے مسجد کے قاری صاحب کے پاس اس کو قرآن پڑھا دیا، اس کے بعد پوری زندگی خود بھی مولویوں کو گالی دیتے رہو اور کبھی دین تو اس طرح کا اور اس طرح کا. کبھی ہم نے معاشرے میں آگے بڑھ کے ان اچھے اداروں کو، اچھے اسکالرس کو تلاش کیا کہ میرے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کریں. یہ لوگ کرتے نہیں، ایفرٹ ہی نہیں کرتے. یہاں امریکہ میں ہم آئے تو ہم نے آ کر یہاں پر بڑی منادی کی کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا ہے نا تو ایک کام کرو، دین بھی مت سکھاؤ، اردو زبان سکھا دو. اردو زبان سیکھ جائیں گے
تو جو مذہب کے بڑے مسائل ہیں وہ ایک تہذیبی پس منظر میں بڑی شخصیات پیدا ہوئی، انہوں نے جواب دیا ہے، وہ اردو بولتے ہیں. وہ شبلی سے شروع کر لو، علامہ اقبال پہ جاؤ، وہ سر سید سے شروع کر لو، سید سلیمان ندوی پہ جاؤ، وہ مولانا مودودی شروع کر لو، مولانا وحید الدین خان پہ جاؤ، یہ سب لوگ اردو کے پس منظر میں پیدا ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ ان سب کے ذریعے سے یہ علم سامنے آیا ہے. تو ان کو اگر تم نے رسائی حاصل کرنی ہے زبان سکھاؤ. تو لوگ یہی کہتے تھے بھائی ان ملکوں کے اندر کیسے سکھائیں؟ ان ملکوں کے اندر سارے وہ کام آپ کرتے ہیں جو ٹینجیبل فائدہ دیں آپ کو. آئی وی لیگ بچوں کو آپ نے یونیورسٹی میں لے آنا ہے، ٹیوشن ہزاروں لاکھوں روپے خرچ، اردو نہیں پڑھائیں گے آپ، دین نہیں پڑھائیں گے آپ. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو پیغام صرف یہ ہے جو لوگ سننے والے ہیں کہ اپنی زندگی کا دین ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ بڑے سوال کا جواب میں مولویوں کو گالیاں دے بھی دوں تب بھی میرا جواب مجھے نہیں ملتا. وہ میری ضرورت ہے حاصل کرنا کہ میں کنویئر بیلٹ کے اوپر گرتا چلا جا رہا ہوں اور موت دہانے پہ کھڑی ہے. تو میں دنیا سے جاؤں گا اور میرا اگر کوئی خالق ہے جو میری عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، تو اس خالق کی منشا کو جانوں، اس کی خواہشات کو دریافت کروں، اس کی ہدایات کی یافت ہو. تو اس کے لیے میری ضرورت ہے کہ میں دین کی طرف جاؤں. مولویوں نے اگر دین خراب کیا ہے تو اس سے مجھے جواز نہیں مل جاتا کہ میں دین سے دور ہو جاؤں. تو ابھی بھی ایسی آوازیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی کتاب ہے. ایک دفعہ زندگی میں اگر آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی تو یاد رکھیں کہ خدا کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے پیش کرنے کا کہ دین کی تعلیم ہمیں مل ہی نہیں سکی.